ناظرین، حسب معمول عابد اوان آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، میں جو کچھ آج عرض کرنے جا رہا ہوں، کاش کوئی طریقہ ایسا ہوتا کہ ہمارے مقتدر حلقوں تک، مقتدر شخصیات تک میری یہ بات پہنچ جاتی۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس معاشرے کے مسائل کا حل جمہوریت میں نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا یہ ملک جب تک لا الہ الا اللہ کے قانون کی طرف نہیں رجوع کرے گا، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کا حصول اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے کہ ہم یہاں پر لا الہ الا اللہ کا قانون لائیں گے، تب ممکن ہوا اس کا حصول۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو امت اسلام میں آج تک جتنے نامور حکمران آئے ہیں، جتنے وہ حکمران جن پہ ہم آج فخر کر کے بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے فلاں فلاں حکمران جو گزرے ہیں، یہ کارنامے انہوں نے کیے ہیں، ان میں سے آپ اگر غور کریں تو ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جمہوریت کی بنیاد پر عوام کے ووٹوں سے بنا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی طرز حکومت جو ہے یہ جرنیلوں کی حکومت ہے۔ جنرلز ہوتے ہیں، انہوں نے حکمرانی کی اور وہی کامیاب ترین حکمران ثابت ہوئے اور عوام کی فلاح بھی انہوں نے کی ہے۔ سب سے پہلی اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی۔ آبویسلی سب سے پہلے حکمران وہ ہستی جو انسانی تاریخ میں نہ ان جیسا ان سے پہلے کوئی سپہ سالار آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا عظیم سپہ سالار آ سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے حکمران اسلامی ریاست کے۔ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان ذو النورین ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امیر معاویہ ہوں، ان کے بعد فاتح قسطنطنیہ، فاتح اندلس، ہسپانیہ کا فاتح، سارے سپہ سالار تھے، سارے جنرلز تھے۔ صلاح الدین ایوبی ہوں، نور الدین زنگی ہوں، شیر شاہ سوری ہو، کون سا ان میں سے ایسا حکمران ہے جو کامیاب ترین حکمران اپنے دور کا نہ تھا؟ اور کون سا وہ حکمران ہے ان میں سے جو سپہ سالار نہ تھا؟ اسلامی طرز حکومت جنرلز کی حکومت، اس کی وجہ ہے کیونکہ جنرلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ریاست کی تحفظ کے ضامن ہوتے ہیں، سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، داخلی معاملات میں وہ آپ کو سیکورٹی فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ اگر جنگ ہو تو ظاہری بات ہے جنرلز کا کام ہے۔ جب جنگ ہو تو جنرلز کا کام ہے، تو غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ امن کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی انہی کا کام ہے۔ خارجہ کے امور بھی انہوں نے ہی انجام دینے ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام حکومت میں مین داخلی معاملات میں دو کام ہیں حکمران کے۔ ایک یہ معاشی، اقتصادی، معاشرتی، سیاسی ہر شعبے میں اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرنا، مین یہ کام ہے ان کا، ہر حکمران کا۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی
ترویج زیادہ سے زیادہ کرنا، یا یوں کہہ لیں کہ تعلیم کو عام کرنا، یہ دو کام ہیں۔ باقی جب تعلیم عام کی جاتی ہے، اللہ کے دی ہوئی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے، رسول اللہ کی سنت کو عام کیا جاتا ہے، رسول پاک کی سیرت طیبہ کو، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جب آپ امت کو زیادہ سے زیادہ ٹیچ کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں جب امت سیرت پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ سیرت عوام تک پہنچانا، تعلیم دینا، عوام کی تربیت کا بندوبست کرنا اور انصاف قائم رکھنا، یہ مین کام ہوتے ہیں اسلامی ریاست کے۔ آپ اپنا دیکھ لیں، پاکستان میں جنرل ایوب خان نے حکومت سنبھالی، جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالی، جنرل مشرف نے سنبھالی۔ تعصب سے ہٹ کر اگر آپ انالیسز کریں تو 76 سالوں میں یہ 3 ادوار ہیں جو عوام نے جس میں سکھ کا سانس لیا ہے۔ سب سے بہترین حکمران یہ ثابت ہوئے ہیں آج تک۔ مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، امن و امان کے حوالے سے دیکھ لیں، سیکورٹیز کے حوالے سے دیکھ لیں، سب سے بہتر ادوار یہ رہے ہیں۔ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ حکمران جنرلز تھے۔ ہم لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں فوجیوں پہ کہ جی فوج انٹرفیئرنس پیدا کر رہی ہے۔ اسی طرح فوج میں بھی جو ہے، اب جو زیادہ جمہوری پسند بنتے ہیں اور فوج پہ تنقید کرتے ہیں کہ فوجی یہ کرتے ہیں، مرد کے بچے بنے، جناب شہباز شریف صاحب آپ کے پاس حکومت آ رہی ہے نا، مرد کے بچے بنے، کاکول کا تعلیمی نصاب چینج کرو۔ آپ کو خوف رہتا ہے نا، بالکل ضرورت ہے کاکول کا، سٹاف کالج کوئٹہ کا تعلیمی نصاب قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، تاکہ جب یہ سیاست میں انٹرفیئر کرے ایک جنرل تو وہ اتنا تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہو دینی لحاظ سے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ حکمران جنرل ہوگا تو وہ بہتر ہوگا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج تک جتنے کامیاب حکمران گزرے ہیں وہ سارے جنرلز تھے، لیکن جنرل میں فرق ہے۔ جنرلز کی تربیت ہو، فوج کی تربیت ہو۔ خالد بن ولید اہم جنگ کے محاذ پہ کھڑے ہیں، ان کو امیر المومنین کا جو کہ سپہ سالار اعظم ہے، ان کے پیغام پہنچتا ہے کہ تم جرنیلی سے ہٹ جاؤ اور گھوڑوں کو جا کے استبل میں چارہ ڈالنا شروع کر دو۔ تو جنرل خالد بن ولید نے اعتراض نہیں کیا، اس کی تربیت ہوئی تھی۔ ہمارے آج کے آفیسر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کو اگر ایک رینک بھی پیچھے کر دے، برداشت نہیں کریں گے۔ صرف جنرل نہیں، سول افسران کو بھی دیکھ لیں، کسی سیکٹری کو آپ ڈیوٹی سیکٹری لگا کے دیکھیں، کسی کمشنر کو آپ اے سی بنا کے دیکھیں، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حکمرانی سمجھنا حق سمجھتے ہیں اپنا، کہ ہم حاکم ہیں، جبکہ خادم ہونا چاہیے۔ سپاہی سے لے کے جنرل تک، کلرک سے لے کے سیکرٹری تک، عام آدمی سے لے کے وزیر اعظم تک ذہن سازی نہیں ہوئی ہماری، پوری قوم کی نہیں ہوئی، اسی طرح فوج کی بھی نہیں ہوئی۔ اسلامی طرز حکومت کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جنرل چلاتے ہیں، سویلین نہیں چلاتے، لیکن جنرل تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کو سمجھتا ہوتا ہے۔ اس لیے فوج کی خاص تربیت چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے، عوام میں تعلیم عام کرنی چاہیے۔ جمہوریت تو فیل ہو گئی، اس 2024 کا الیکشن کا نتائج دیکھیں، فیل ہو گئی۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ اکثریت عوام کی جس کو ووٹ دیتی ہے اس کو حکومت دو۔ تو جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، نہ چیف جسٹس چاہتے ہیں، نہ ہمارے CNC صاحب چاہتے ہیں،
نہ انٹیلیجنس ایجنسیاں چاہتی ہیں، نہ بیوروکریسی چاہتی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دیں۔ جمہوریت کرنے والوں، دو بندر کے ہاتھ میں ماچس۔ عوام کا تو فیصلہ یہی ہے۔ 4 سال 4.5 سال پہلے بندر کے ہاتھ میں ماچس رہی ہے نا، ملک کا کیا حشر ہوا ہے؟ اگر جمہوریت ہی ہے نا تو پھر شہباز شریف صاحب، اخلاقی تقاضا یہی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ حلف مت اٹھائیں وزیر اعظم کا، آپ کہیں عوام کی اکثریت، یہ تو آپ اکثریت جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملا مصنوعی اکثریت لے رہے ہیں نا۔ پارٹیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تحریک انصاف کو اکثریت ملی ہے۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان کو حکومت دو، لیکن آپ نہیں دے سکتے۔ فوج نہیں دینا چاہتی، عدلیہ نہیں دینا چاہتی، بیوروکریسی نہیں دینا چاہتی، اس لیے نہیں دینا چاہتی کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس دینے کے مترادف ہے۔ اور میرے اللہ نے بھی فیصلہ قرآن میں کیا ہوا ہے، اکثرہم لا یعلمون، اکثریت تو علم نہیں رکھتی، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل نہیں رکھتی، ما یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ عربوں کا پرانا ایک مقولہ ہے کہ عوام کل انعام، عام لوگ تو ڈھور ڈنگروں کی طرح ہوتے ہیں۔ حکومت کے فیصلے عام عوام پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ جمہوریت عام عوام پہ چھوڑتی ہے۔ جمہور پسندوں کا تو نعرہ ہوتا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام میں عقل ہے، شعور ہے، نہیں ہے۔ اگر عوام ہی ہے تو پھر دو ماچس بندر کے ہاتھ میں، کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور اگر نہیں دو گے تو آپ جمہوریت کے غدار ٹھہرے۔ آپ کو دھاندلی کرنی پڑتی ہے، آپ کو فارم 45 کو 47 میں تبدیل کر کے لگانا پڑتا ہے، وہ بد دیانتی ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا نظام بدلیں، اس جمہوریت کی نحوست کو ایک طرف پھینکیں، اسلامی نظام کی طرف آئیں، جرنیلوں کو ٹرین کریں، جرنیلوں کے ہاتھ میں حکومت ہو۔ اس بات پر غور کیجئے، عام پڑھا لکھا انسان بھی غور کرے، اور کاش میری یہ ریکویسٹ، میری یہ گفتگو جرنیلوں تک پہنچے، میری یہ گفتگو چیف جسٹس تک پہنچے، بیوروکریسی تک پہنچے، جو مقتدر حلقے ہیں، جو نظام بنانے والے ہیں، نظام کو بگاڑنے والے لوگ ہیں، ان تک میری یہ بات پہنچے کہ خدا کے لیے اس جمہوریت کی نحوست سے جان چھڑاؤ اس قوم کی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک صحیح معنوں میں ترقی کرے، ملک صحیح معنوں میں فلاح یافتہ ریاست بنے، تو اس جمہوریت کو ایک سائٹ پر کریں، اسلام کی طرف جائیں، اور اسلام کا، اسلامی نظام سیاست کا پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے عملی طور پر کہ سیاست، حکومت جو ہے وہ جنرلز کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے تعلیم اور تربیت کا بندوبست عوام کا بھی، آفیسرز کا بھی، اور فوجی آفیسرز کا بھی، بیوروکریسی کا بھی اور ملٹری کا بھی۔ تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے قرآن کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق۔ موضوع بہت لمبا ہے، بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اور آج پہلے سے بہت زیادہ لمبی ہو گئی یہ بات، میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ میں ابھی اپنی بات کو کمپلیٹ نہیں کر سکا، میں کوشش کروں گا کل انشاءاللہ ادھر سے بات کو شروع کروں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔